کہ جس مسلمان کے دل میں یا جس انسان کے دل میں حسد کی آگ جل جاتی ہے اسی آگ سے اس کا ایمان بھی جل جاتا ہے اور وہ بھی خود جل جاتا ہے. اس لیے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ درس دیا کہ اے لوگوں لا تحاسدوا، تم آپس میں کسی سے حسد مت کرنا حسد. اگر آپ کے سماج میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کی سوسائٹی میں اگر کوئی ڈیولپ کر رہا ہے، اگر کوئی ترقی کر رہا ہے یا کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو آپ ان کے کام کو بگڑنے کی کوشش مت کیجیے بلکہ بنانے کی کوشش کیجیے. آپ ان کی سہایتا کیجیے، آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ ان کی مدد کریں، لیکن حسد کی وجہ سے آپ اس کام کو بگڑنے کی کوشش مت کریں. آئیے بڑی لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا جو لاسٹ ٹکڑا ہے چند چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ اسی حدیث کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کے ذریعے سے کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ذریعے سے کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، اگر آپ مسلمان ہیں تو کسی مسلمان کی عزت پر آپ حملہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم آپس میں کسی مسلمان کی عزت پر حملہ مت کرو، تم کسی مسلمان کو رسوا مت کرو. لیکن آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے گاؤں کے اندر، آج ہماری سوسائٹی کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج مسلمان دوسرے کو ذلیل کر کے، دوسرے کو حقیر کر کے، دوسرے کی عزت پر حملہ کر کے خود کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں، خود کو خود کے اندر یعنی گرو محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ذلیل کر دیا، ہم نے فلاں کی عزت پر حملہ کر دیا، ہم نے فلاں کو فلاں کے سامنے رسوا کر دیا، اب وہ منہ دکھانے کے کہیں پر لائق نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسی چیز سے تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ لا یخذلہ، تم کسی مسلمان کو رسوا مت کرو، تم کسی مسلمان کو ذلیل مت کرو اور کسی مسلمان کی عزت پر حملہ مت کرو. اور اس حدیث کے لاسٹ ٹکڑے کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا ولا یحقرہ، اور تم کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اور بیان فرمایا کہ اس انسان کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اس انسان کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو برا کہے یا وہ دوسرے انسان کو غلط کہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ تعلیم اور یہ شکشا اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو 1400 سال پہلے دیا کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور اپنے سماج میں، اپنے گاؤں میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں کس طرح زندگی وہ گزارے. آئیے اور 3 چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ میں نے 1 گھنٹہ کا وعدہ کیا تھا، ابھی جسٹ آپ کے سامنے یعنی آدھا گھنٹہ یا پونے گھنٹہ ہی ہوا ہے، ابھی بھی 15 منٹ باقی ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ 3 چیزیں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے. یہ 3 چیز بھی بڑے کام کی چیز ہے، آپ اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ایک مسلمان اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کیسے پیدا کرے یا دوسرے کے دل میں اپنے لیے محبت کیسے پیدا کرے. آپ سماج میں کیسے زندگی گزارے کہ لوگ آپ سے بھی محبت کریں، ان کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے اور آپ کے دل میں بھی ان کے لیے محبت پیدا ہو جائے. تو اس کے لیے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بیان فرمایا کہ آپ اپنے گاؤں کے اندر، سماج کے اندر ایسے زندگی گزاریں گے کہ جب آپ راستے سے چلیں گے، کسی دوسرے مسلمان بھائی سے آپ کی ملاقات ہوگی یا راستے سے چلیں گے کوئی آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ آپ اس کو سلام کرنا. آپ کیا کرنا؟ آپ اس کو سلام کرنا. سلام کیوں کرنا؟ کیونکہ اس لیے کہ سلام کرنے سے دشمنی ختم ہو جاتی ہے، سلام کرنے سے دشمنی ختم ہو جاتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اتنا بتا دوں کہ آج ہمارے سماج کے اندر سلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر آج ہمارے سماج کے اندر مسلمانوں کے بیچ دوریاں بڑھ رہی ہے، اگر آج ہمارے سماج کے اندر مسلمانوں کے بیچ نفرتیں پنپ رہی ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنی زندگی میں سلام کو لینا دینا چھوڑ دیا، سلام کرنا چھوڑ دیا. اور سلام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، آج مسلمانوں کی
نظر میں آج سلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج مسلمان سلام کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. آج جب بھی ہم بات کرتے ہیں گڈ نائٹ سے بات شروع کرتے ہیں, گڈ مارننگ سے بات شروع کرتے ہیں, ہائی بول کر بات شروع کرتے ہیں, گڈ ایوننگ کہہ کر بات شروع کرتے ہیں, ادب کہہ کر بات شروع کرتے ہیں. ہم نے تو کتنے ایسے مسلمانوں کو دیکھا کہ نمستے اور نمسکار کہہ کر بھی بات شروع کرتے ہیں, لیکن مسلمانوں کی زبان سے آج سلام نہیں نکلتا ہے, کیونکہ آج مسلمانوں نے سلام دینا بند کر دیا, آج مسلمانوں نے سلام دینا چھوڑ دیا. تو آئیے ایک حدیث بھی میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دوں کہ سلام دینے سے کیا ہوتا ہے, کہ سلام دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مسلم کے اندر لے کر آتے ہیں. کیا بیان فرماتے ہیں, ذرا حدیث کو سنیے. لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, کہ اے لوگو کوئی بھی انسان جنت کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا. لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, اور لوگو کوئی بھی انسان اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, جنت کے اندر پرویش نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو جائے. پھر سے سنیے, لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, اس وقت تک کوئی انسان, اس وقت تک کوئی بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, جنت کے اندر پرویش نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو جائے. اور پھر نبی نے بیان فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا, اور وہ لوگوں اس وقت تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگے. دیکھیں اس حدیث کے اندر بھی بھائی چارے کی بات آ گئی, اس حدیث کے اندر بھی محبت کی بات آ گئی, اس حدیث کے اندر بھی اخوت کی بات آ گئی کہ نبی نے پہلے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, اس وقت تک کوئی بندہ جنت کے اندر پرویش نہیں کر سکتا, داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے, ایمان والا نہ ہو جائے. پھر نبی نے بیان فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا, اور اس وقت تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا, اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگے, اس کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے, اس کے دل میں دوسرے بھائی کے لیے محبت نہ پیدا ہو جائے. پھر نبی نے حدیث کے اندر فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں, اے لوگوں کیا میں تم کو وہ طریقہ نہ بتا دوں, اور لوگوں کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتا دوں, اور لوگوں کیا میں تم کو وہ طریقہ نہ سکھا دوں کہ جس کے اپنانے پر تمہارے, یعنی جس کے اپنانے پر تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی, بھائی چارہ پیدا ہو جائے گا. پھر نبی نے بیان فرمایا کہ افشوا السلام بینکم, کہ اے لوگو تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام پیش کرنا, اور لوگو تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام دینا, کیونکہ سلام دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے, سلام دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور دشمنی ختم ہو جاتی ہے. لیکن افسوس کہ آج ہم نے سلام دینا چھوڑ دیا, اور اس سے بھی بڑا افسوس اور ملال تو مجھے سے بات پر ہے. دل تو کرتا ہے کہ آپ کے سامنے ڈیٹیلز میں بتاؤں, واضح طور پر بتاؤں, کھول کھول کر بتاؤں, لیکن میرے پیارے ساتھیوں آج مجھے یہ ماحول اجازت نہیں دیتا, آج مجھے یعنی یہ ماحول اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر واضح کروں یا کھول کھول کر بتاؤں. لیکن آئیے یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بتا کر چلا جاتا ہوں کہ آج سلام کو چھوڑ دیا, اس سے مجھے افسوس نہیں ہے, کوئی ملال نہیں ہے. ملال اور افسوس تو مجھے اس بات پر ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنے اپنے لیبل کے حساب سے اور اسٹیٹس کے حساب سے سلام دینا شروع کر دیا. سامنے سے جا رہا ہے, کوئی امیر آ رہا ہے, اس کے لیبل سے اعلیٰ لیبل کا آ رہا ہے, اس سے اوپر کا آ رہا ہے, کوئی نیتا آ رہا ہے, کوئی مخیا آ رہا ہے, یا کوئی ڈاکٹر آ رہا ہے, یعنی دیکھ رہا ہے کہ ہمارے گاؤں کا رئیس ہے یا ہمارے گاؤں کا مالدار, یعنی سامنے سے جا رہا ہے, دیکھا کہ کوئی امیر آ رہا ہے, ہمارے لیبل سے اوپر کا آ رہا ہے, تو کیا کرتا ہے, اس کو سلام پیش کر دیتے. جب یہی بندہ آگے بڑھتا ہے, دیکھتا ہے کہ ایک غریب آ رہا ہے, گاؤں کا مکتب کا ایک مولوی آ رہا ہے, یا ہمارے گاؤں کا ایک کسان آ رہا ہے, ایک فقیر آ رہا ہے, تب اس کی زبان سے سلام نہیں نکلتا ہے. تو کیا کیا ہم نے اپنے اپنے لیبل کے حساب سے, اپنے اپنے اسٹیٹس کے حساب سے ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام دینا شروع کر دیا. یعنی سلام میں بھی آج ہم نے اور آپ نے لیبل بنا دیا. نیتا دیکھا سلام کر دیا, رئیس دیکھا سلام کر دیا.
کوئی سردار دیکھا سلام کر دیا، لیکن وہی بندہ جب آگے بڑھا، کوئی غریب کو آتا دیکھا، کوئی بھکاری کو آتا دیکھا، کوئی کسان کو آتا دیکھا، تو بندے کی زبان سے سلام نہ نکل سکا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے رسول نے یہ نہیں کہا کہ لیبل دیکھ کر سلام کرو، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ حیثیت دیکھ کر سلام کیا کرو، اسٹیٹس دیکھ کر سلام کیا کرو، بلکہ میرے نبی نے تو یہ بیان فرمایا کہ آپس میں اپنے بھائی کو سلام پیش کیا کرو، جب بھی ملاقات ہو تو اس سے سلام پیش کیا کرو، کیونکہ سلام دینے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی، سلام دینے سے تمہارے دل میں آپس میں ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ سلام کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، نبی سے پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ اے نبی، یا رسول اللہ، ای الاسلام خیر، آپ بتائیے کہ اسلام کے اندر سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نبی سے پوچھا گیا کہ اے نبی آپ بتائیے کہ اسلام کے اندر سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ یا آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ای الاسلام خیر، آپ بتائیے کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ جب نبی سے پوچھا تو نبی نے جواب دیا کہ اے میرے صحابہ، مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ لوگوں مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ ای الاسلام خیر، اسلام کے اندر سب سے بہترین عمل کیا ہے، یعنی کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو یہ بھی سنو، تطعم الطعام، غریبوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ جہاں پر نبی نے یہ بیان فرمایا کہ تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، وہیں پر نبی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ اے میری امت کے لوگوں، تم جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرنا، اور تم جسے نہیں جانتے ہو اسے بھی تم سلام کرنا۔ اتنا ہی نہیں، سلام کی اہمیت دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تشریف لائے، عبداللہ ابن سلام جو مسلمان نہیں ہے، عبداللہ ابن سلام جو اسلام کو سویکار نہیں کیا ہے، عبداللہ ابن سلام جو اسلام کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے، جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، جو ابھی بھی نان مسلم ہے، یعنی اسلام کو سویکار نہیں کیا، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب نبی مکہ سے مدینے کے اندر تشریف لائے اور لوگ نبی کو دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے تو میں بھی پیچھے پیچھے دوڑا، تو میں جب قریب گیا اور میری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر پڑی تو میں نبی کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا، میں نبی کا چہرہ، میں نبی کا فیس دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہے۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے یہودیوں کا، جو مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن یہودی ہے، اور وہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، اور عبداللہ ابن سلام خود بیان کر رہا ہے کہ جب نبی مدینے کے اندر تشریف لائے، جب میں نبی کو دیکھنے کے لیے گیا اور نبی کے چہرے پر جب میری نظر پڑی تو میں نبی کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، مختصر میں بتا دوں آپ کو کہ وہ چہرہ کذاب کا چہرہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، وہ تو آخری نبی کا چہرہ ہے، وہ تو محبوب کا چہرہ ہے، اور وہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس چہرہ کو دیکھ کر حسان ابن ثابت جو زمانہ جاہلیت کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بہت بڑا شاعر تھا، انہوں نے کہا تھا نبی کو دیکھ کر کہ اے نبی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور وہی چہرہ جس چہرہ کو جابر ابن سمرہ نے دیکھ کر کہا تھا کہ اے نبی، اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھ لے، اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کر لے کہ 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت یا نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت، تو جابر ابن سمرہ کا جواب ہوگا، جابر ابن سمرہ کا آنسر ہوگا کہ نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اور وہی گواہی یہ عبداللہ ابن سلام دے رہا ہے کہ جب میں نے نبی کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے یہ علم ہو
گیا, میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کے اور نزدیک گیا, میں نبی کے اور قریب گیا, یہ جاننے کے لیے, یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ذرا میں بھی دیکھوں, ذرا میں بھی سنوں کہ نبی اپنے انویائی کو, اپنے ماننے والے کو کیا تعلیم دیتے ہیں, کیا درس دیتے ہیں. اس کے بعد عبداللہ ابن سلام بیان کرتے ہیں کہ جب میں نبی کے پاس گیا تو نبی اپنے ماننے والے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو یہ درس دے رہے تھے, یہ تعلیم دے رہے تھے, یہ شکشا دے رہے تھے کہ اے میرے صحابہ آپس میں ایک یعنی لوگوں کو کھانا کھلایا کرو, یعنی غریبوں کو کھانا کھلایا کرو, اور تم جسے جانتے اسے بھی سلام کرو, اور تم جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو. تو اس حدیث سے بھی, اس واقعے سے بھی پتہ چلا کہ سلام کی کتنی اہمیت تھی نبی کی نظر میں, کہ نبی نے اپنے انویائی کو, نبی نے اپنی امت کو بار بار یہ حکم دیا, بار بار یہ درس دیا کہ جب تم زندگی گزارو تو یوں زندگی گزارو کہ جب بھی تمہارے سامنے کسی مسلم سے ملاقات ہو جائے, کسی مسلمان سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو اس کو سلام پیش کرو. کیوں؟ کیونکہ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. گاؤں میں گاؤں کے اندر ایک سماج کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں جب آپس میں ایک دوسرے کو سلام دینا شروع کر دیں گے, یقین مانیے آپس میں ایک دوسرے کے پرتی نفرتیں مٹ جائیں گی, دشمنی ختم ہو جائیں گی, اور آپس میں سماج کے اندر, معاشرے کے اندر, گاؤں کے اندر لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز پر ذرا غور کیجیے. آج چلیے اس کے تعلق سے 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, پھر میں تیسری چیز کی جو ہے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. تو ہمارے گاؤں میں, ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کوئی بھی مسلمان اپنے پڑوسی کے ساتھ راضی نہیں ہوتا, اپنے پڑوسی سے خوش نہیں ہوتا ہے. اکثر مسلمان اپنے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے. کتنے پڑوسی تو ایسے ہیں جو اپنے پڑوسی کے تعلق سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ مر جائیں, جل جائیں, اس کا تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, وہ زمین بیچ کے دوسری جگہ پہ چلے جائیں, یہ خواہش بھی رکھتے ہیں اپنے پڑوسی کے تعلق سے. تو پتہ چلا کہ ایک مسلمان کا اپنے پڑوسی کے ساتھ, بغل میں جو گھر ہے اس کے ساتھ اس کا آج سمپرک اچھا نہیں ہوتا ہے. تو ایک مسلمان کو اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, ایک مسلمان کو اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے, یہ طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں اور آپ کو سکھایا. اور حدیث تو یہ ہے کہ جو ہمارے تصور سے بھی باہر کی چیز ہے کہ نبی نے بیان فرمایا تھا, کہیں کہیں تو بیان فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو نماز پڑھو, ایمان رکھتے ہو تو روزہ رکھو. اللہ کے نبی نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. صحیح حدیث ہے, نبی نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. نبی نے فرمایا کہ اے مسلمان, اے میری امت کے لوگوں, اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر اگر تم وشواس رکھتے ہو, اللہ پر اور قیامت کے دن پر اگر تم ایمان رکھتے ہو, تو اپنے بغل میں جو رہنے والا پڑوسی ہے نا, پڑوسی کو کبھی تکلیف مت دینا, پڑوسی کو کبھی کشٹ مت دینا. یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں دیا, اور دینے کے بعد یہ سکھایا کہ ایک مسلمان کو اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, کیسے رہنا چاہیے. کہ آپ کے ذریعے سے وہ حدیث جو میں نے پڑھی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ ایک مسلمان کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے, زبان کے ذریعے سے, اس کے کسی بھی چیز کے ذریعے سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں, اے لوگوں, تم اپنے سماج کے اندر, اپنے گاؤں کے اندر اس طرح زندگی گزارنا کہ تمہاری کسی بھی چیزوں کے ذریعے سے تمہارے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, اسے کشٹ نہیں پہنچنی چاہیے. اور نبی نے اس حدیث کے ذریعے سے اور اس حدیث کے حوالے سے اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے دیا اور یہ درس دے دیا. حدیث تو بہت ساری ہے. ایک حدیث تو اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ یہ بیان فرمایا, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں, اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. یہ اللہ کے رسول آپ کس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں, وہ مومن نہیں؟ کیا وہ بندہ جو نماز نہ پڑھے, کیا وہ بندہ جو روزہ نہ رکھے, یا وہ بندہ جو زکوٰۃ نہ دے, یا وہ بندہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی, طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج نہ کرے؟ تو نبی نے بیان فرمایا وہ بندہ نہیں جو نماز نہ پڑھے, وہ بندہ نہیں جو روزہ نہ رکھے, وہ بندہ نہیں جو زکوٰۃ نہ دے, وہ بندہ نہیں جو حج نہ کرے, بلکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن,
واللہ لا یؤمن، وہ بندہ مومن نہیں۔ کون؟ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے، جو اپنے پڑوسی کو ستائے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ بندہ مسلمان نہیں۔ کون بندہ؟ جو رات میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں رہنے والا بھوکا سو جائے۔ تو ایک مسلمان کو اپنے سماج کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس حدیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا کہ اگر ہم مسلمان ہیں، جب بھی کھانا کھائیں یہ احساس کریں کہ ہمارے گھر کے قریب ایک غریب بھی رہتا ہے، ہمارے گھر کے قریب ایک بھکاری بھی رہتا ہے، ہمارا پڑوسی بیمار ہے، ہمارا پڑوس میں رہنے والا بچہ کا باپ نہیں، وہ یتیم ہے، کمانے کے لائق نہیں، شوہر نہیں، بیوی ہے، کمانے کے لائق نہیں۔ تو ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کی خبر لیں گے، ہم کھانے سے پہلے اس کے گھر میں جائیں گے، ان سے ان کا حال پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا کوئی پریشانی تو نہیں، بتاؤ کیا تمہارے گھر میں کسی چیز کی کمی تو نہیں، کیا تم نے آج کا دن کا کھانا کھایا، کیا تم نے صبح کا کھانا کھایا، کیا تم نے رات کا کھانا کھایا۔ یہ رسپانسبلٹی ہے، اور اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ہمیں اور آپ کو حدیث کے ذریعے سے فرمایا۔ آپ کو ایک حدیث سنا دوں، وہ حدیث بھی ذرا سن لیجئے۔ عبداللہ ابن عمر کے لیے بکری ذبح کی گئی۔ عبداللہ ابن عمر ایک صحابی رسول ہیں، ان کا غلام ان کے لیے ایک بکری ذبح کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے ان کا غلام ایک بکری ذبح کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر اپنے غلام سے بار بار یہ کہہ رہا کہ کیا تو نے ہمارے پڑوس میں رہنے والا یہودی، اے غلام، ہمارے گھر کے قریب ہمارا پڑوسی جو یہودی ہے، کیا تو نے اس کے گھر میں گوشت بھیجا، کیا تو نے اس کے گھر میں گوشت بھیجا، کیا تو نے اس کے گھر میں گوشت بھیجا؟ 3 مرتبہ کا۔ کون؟ عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، اس حدیث سے بھی ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا گھر کے قریب جو ہمارا پڑوسی ہے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق کیوں نہیں رکھتا ہو، بلکہ اللہ کے رسول نے ہمارے اوپر یہ رسپانسبلٹی اور ہمارے اوپر یہ دائتو اور ہمیں اور آپ کو یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں گے اور ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اور جہاں تک ہوگا ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کا سہایتا کریں گے۔ ایک حدیث اور میں پڑھ دوں اس کے تعلق سے، بڑی زبردست حدیث ہے۔ آپ جب گھر جائیں گے تو اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو یہ حدیث آپ ضرور سنائیے گا۔ حدیث کیا ہے؟ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ یہ حدیث آپ کو کہاں پہ ملے گی؟ دیکھیں یہ حدیث آپ کو حوالہ بھی دے کر چلا جاتا ہوں، یہ حدیث آپ کو ملیں گی، ایک کتاب ہے الادب المفرد کہہ کر، اس کتاب کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، اور حدیث کے راوی حضرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے، اس حدیث کو بھی ذرا سن لیجئے کہ اگر کوئی مسلمان یا اس کے گھر کا کوئی افراد اگر اپنے پڑوسی کے ساتھ، سماج میں رہنے والا اس کے گھر کے قریب جو اس کا پڑوسی ہے، اگر اس کا پڑوسی کے ساتھ اس کا غلط رویہ ہوگا، اگر اس کا غلط برتاؤ اس کے ساتھ ہوگا یا اس کو تکلیف دے گا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے اس حدیث کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو پیغام دیا، تمام امت مسلمہ کو یہ درس دے دیا۔ اے لوگو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہے نبی فلا عورت رات کو قیام بھی کرتی ہے، یعنی 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتی ہے، اس کے بعد رات کو قیام بھی کرتی ہے، یعنی رات جاگ کر وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، رات جاگ کر وہ تہجد کی نماز پڑھتی ہے۔ اے اللہ کی رسول، وہی عورت جو رات جاگ کر اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، رات جاگ کر تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہے، وہی عورت دن میں روزہ بھی رکھتی ہے، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتی ہے، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دان و خیرات بھی کرتی
کرتی ہے لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے, اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو کشٹ پہنچاتی ہے, تو نبی نے فرمایا کہ اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں, وہ عورت جہنم کے اندر جائیں گی. وہ لوگوں اپنے گھر کے اندر رہنے والے عورتوں کو جا کر یہ حدیث سنا دینا, اپنی بیٹیوں کو جا کر یہ حدیث سنا دینا, اپنی بیویوں کو جا کر یہ حدیث سنا دینا, اپنے گھر کی خواتین کو یہ حدیث سنا دینا, کیونکہ آج ہمارے سماج کے اندر, آج ہمارے معاشرے کے اندر اور آج ہماری سوسائٹی کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں, جو خاتون اسلام ہے, وہ ذرا ذرا سی باتوں کے لیے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لڑ جاتی ہے, ذرا ذرا سی باتوں کے لیے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اپنی زبان سے نازیبا الفاظ نکال دیا کرتی ہے. اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حدیث جا کر انہیں سنا دینا, یہ نبی کا پیغام بھی ان تک پہنچا دینا کہ ایک عورت 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتی ہی پڑھتی ہے, فرض نمازیں تو پڑھتی ہی پڑھتی ہے, لیکن رات کو جاگ جاگ کر بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے, رات جاگ جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتی ہے, دن میں روزہ بھی رکھتی ہے, اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ بھی کرتی ہے, زیادہ سے زیادہ دان و خیرات بھی کرتی ہے, لیکن اس کا جرم اتنا, اس کا قصور اتنا کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو گالیاں دیا کرتی ہیں, اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کے لیے نازیبا الفاظ یوز کیا کرتی ہیں, اپنے پڑوسی کو اپنی باتوں کے ذریعے سے کشٹ پہنچاتی ہے. تو نبی نے فرمایا اس کی نماز بھی بیکار, اس کی تہجد کی نماز بھی بیکار, اس کے فرض روزہ بھی بیکار, اس کی زکوٰۃ بھی بیکار, اس کا صدقہ بھی بیکار. اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا گیا, یہ اللہ کے رسول فلاں عورت رات میں قیام نہیں کرتی, رات جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتی, رات جاگ جاگ کر تہجد کی نماز نہیں پڑھتی, دن میں روزہ بھی نہیں رکھتی, اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ بھی نہیں کرتی, بلکہ پنیر کے ٹکڑے کے برابر صدقہ کرتی ہے, لیکن وہ عورت اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی. نبی نے بیان فرمایا کہ ایک عورت رات کو تہجد کی نماز پڑھے, اللہ اکبر, دن میں روزہ بھی رکھے اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے, خیرات کرے, دان کرتی ہے, لیکن سالمیر بیٹی ہارے گئے تو ڈھونڈ ایران کو بول دیجیے. گاڑی السلام علیکم. ایک ضروری اعلان, سلیم کے بچے گم ہو گئے ہیں, اگر کوئی کسی کے پاس ہے تو اسٹیج پر حاضر کر دیں. কত বছর 6 বছর का ছেলে হারিয়ে গেছে, যদি কেউ এখানে থাকে তো স্টেজে এসে হাজির করে দাও, আমার মা খালি আছে এখানে, যদি কোনো ছেলে নিতে পারে তো ছেলেকে উঠিয়ে আমার মার কাছে পৌঁছে দাও স্টেজের কাছে. ہاں, تو اس حدیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ پیغام دیا, ہمیں یہ میسج دیا, ہمیں یہ درس دیا کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ ایک لیڈی, ایک خاتون, ایک عورت نماز بھی پڑھے, روزہ بھی رکھے, زکوٰۃ بھی دے, اور فرض سے زیادہ یعنی نفل بھی وہ عبادت کرے, رات جاگ جاگ کر قیام کرے, لیکن بس جرم اتنا, قصور اتنا کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دے, اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو کشٹ پہنچائے. تو نبی نے فرمایا کہ اس کی نماز بھی بیکار, اس کا روزہ بھی بیکار, اس کا صدقہ بھی بیکار, یہ عورت جہنم کے اندر جائیں گی. اور ایک لیڈی جو رات جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت نہ کرے, دن میں روزہ بھی نہ رکھے, اس کی طرح یہ صدقہ بھی نہ کرے. پنیر, حدیث کا الفاظ ہے کہ پنیر کے ٹکڑے کے برابر صدقہ کرے, لیکن اس کی خوبی کیا ہے؟ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے, یہ اپنے زبان سے اپنے پڑوسی کو کشٹ نہیں پہنچاتی ہے. تو اس کے لیے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لیڈی جنتی ہے اور یہ جنت کے اندر جائیں گی. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ذریعے سے, ہمارے اخلاق کے ذریعے سے, کردار کے ذریعے سے, باتوں کے ذریعے سے ہمارے پڑوسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلا جو میں نے پہلے کہا
تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں آئیے اور لاسٹ چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آج ہم اپنے سماج میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں ایک مسلمان کیسے زندگی گزارے۔ دیکھیے آج ہم اپنی زندگی میں سب بزی ہے، آج سب کے پاس بزی شیڈیول ہے، تو اپنی بزی شیڈیول میں یا اپنی بزی لائف میں ہم کیسے زندگی گزارے، اپنے بھائی کے ساتھ کیسے وقت نکالے، اپنے بھائی کے ساتھ کیسے محبت پیدا کریں، اس کو ہم اپنے کیسے بنائیں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کا بھی درس ہمیں اور آپ کو دے دیا۔ مثال کے طور پر آپ کا گھر چرخی ہے، یعنی آپ کا گھر چرخی ہے، آپ کا ایک بھائی مالدہ میں رہتا ہے، آپ کا ایک بھائی کٹیہار میں رہتا ہے، آپ کا ایک بھائی ہمارے سنولی میں رہتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کیا کرو، کبھی کبھی اپنا وقت نکال کر، بزی ٹائم نکال کر اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاؤ، اپنے بھائی سے ملاقات کرنے۔ صرف بھائی کے اوپر اس کو فٹ مت کیجیے گا، صرف بھائی کے اوپر، اپنا سگا بھائی کے اوپر اس حدیث کو فٹ مت کیجیے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست 1 سال 3 سال پڑھے، 4 سال پڑھے، کلاس میٹ ہے، گھر کافی دور ہے، آپ کہیں دور میں رہتے ہیں، یا آپ کے گاؤں کا آپ کا پڑوسی آپ کا گھر چھوڑ کے، جگہ چھوڑ کر، گاؤں چھوڑ کر، محلہ چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ پر چلے گئے، تو سب کے اوپر آپ اس حدیث کو فٹ کر سکتے ہیں۔ نبی نے فرمایا محبت پیدا کرنے کے لیے کہ کیسے محبت پیدا کریں گے، تو نبی نے کیا بیان فرمایا کہ کبھی کبھار وقت نکال کر اس سے ملنے کے لیے جایا کرنا، کبھی کبھار وقت نکال کر اس سے میٹ کرنے کے لیے جانا، اس کے گھر میں جانا، کبھی بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھانا، باتیں ہوتے کرنا، ایسا کرنے سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا اس کی دلیل کیا ہے، تو میں آپ کو ایک حدیث دلیل کے طور پر دے کر جاتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث اس طرح ہے کہ ایک آدمی راستے سے جا رہا ہے، ایک آدمی تنے تنا راستے سے چل کر جا رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کو بھی امام مسلم کے اندر لے کر اسی طرح آتے ہیں کہ ایک آدمی تنے تنا راستے سے گزر رہا ہے، راستے سے جا رہا ہے، ایک اجنبی شخص، ایک اجنبی سا انسان اس کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ اے میرے بھائی تم کہاں جا رہے ہو، تنہا تم کہاں چلے جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اجنبی شخص آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو سنو میں اپنے بھائی سے میٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر اس آدمی نے، یعنی اس اجنبی شخص نے اس سے کہا، چلنے والا شخص سے کہا کہ اے میرے بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم اپنے بھائی سے ملنے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ کیا تمہارے بھائی نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے جس کا قرض تم ادا کرنے جا رہے ہو؟ یا تمہارا بھائی تم کو ادھار دیا ہے، ادھاری کا پیسہ دینے کے لیے جا رہے ہو؟ یا تمہارا بھائی سے تمہارا کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے، اس کو پوری کرنے کے لیے تم اپنے بھائی کے پاس سے جا رہے ہو؟ جب اس اجنبی شخص نے چلنے والا شخص سے پوچھا، چلنے والا شخص سے سوال کیا، تو اس نے جواب دیا کہ میرے بھائی تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو، تم جاننا چاہتے ہو کہ میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے کیوں جا رہا ہوں، تو سنو، نہ اس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے جس کا میں قرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ اس نے مجھے کوئی چیز ادھاری پر دی ہے جس کو میں واپس لوٹانے جا رہا ہوں، یا نہ اس سے میری کوئی ضرورت ہے جس کو پوری کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، بلکہ میں اپنے بھائی سے اس لیے میٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے بھائی سے اس لیے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں اپنے بھائی کو اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ جب اتنا سننا تھا تو اجنبی شخص نے اس سے جواب دیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیا جواب دیا؟ اے میرے بھائی تم اپنے بھائی کو اللہ کے لیے اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو، اور اسی محبت کو یعنی بچانے کے لیے، اس محبت کی خاطر، اس محبت کو یعنی پختہ کرنے کے لیے تم اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، محبت کی خاطر جا رہے ہو، تو سنو میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس یہ پیغام لے کر بھیجا ہے، یہ میسیج دے کر بھیجا ہے کہ تو جس طرح اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے اللہ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔
پھر سے حدیث سنیے، وہ اجنبی شخص کوئی معمولی انسان نہیں تھا، وہ ایک فرشتہ تھا، اور اللہ نے ڈائریکٹ ایک فرشتہ کو اس انسان کے پاس بھیجا جو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، محبت کے خاطر جو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، محبت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرشتہ کو بھیج کر یہ پیغام دلوایا، فرشتہ کو بھیج کر یہ میسج دلوایا کہ تم جس طرح اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو، اللہ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے بھی اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو 1400 سال پہلے یہ حکم دے دیا کہ ہم اپنے بھائی سے اگر ملنے کے لیے جائیں گے، کئی دور دراز میں ہیں، ان کے پاس جائیں گے کہ تاکہ محبت برقرار رہے۔ تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، ملنے سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے بھائی سے یا کسی مسلمان دوست سے